26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کا بل منظور ہوا قومی اسمبلی سے. ٹھیک ہے. آج تک وہ بل دوبارہ پنجاب اسمبلی سے منظور نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ میں پورا یہ پڑھ چکا ہوں. اس کے اوپر فلسطین کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، یہ چیزیں یہ ہیں اور کہ فلسطین کا فلیگ بھی نہیں ہے. ایون آپ نے کہا کہ ہمارا حق ہے اور ہم کرتے بھی آئے ہیں. ایون فلسطین کی ایک خاتون نے $100 جو ہے وہ پاکستان میں مولانا صاحب کو بھیجے ہیں اس جلسے کے لیے کہ وہ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں مولانا صاحب سے، اس جماعت سے، فلسطین کے لوگ بھی. ٹھیک ہے، تو ان کا نام، ان کا فلیگ کچھ نہیں مجھے اس میں دکھ رہا. اس کے بارے میں ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے ماتحت زندگی گزاری جائے. وہ زندگی انفرادی ہو یا وہ اجتماعی زندگی ہو، حکمرانی ہو یا عام آدمی زندگی گزارے، وہ اسلام کے تابع ہو کر گزارے. صاحب جتنی بھی آج تک حکومتیں آئی ہیں وہ سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دینی ٹچ بھی دیتے ہیں ہم ساتھ میں. دینی ٹچ وہ عمران خان صاحب کا بھی مشہور ہوا کہ دینی ٹچ دے دو ساتھ میں. اس کی وجہ سے عوام کے ساتھ ہونے والی کوئی بھی ناانصافی ہو، وہ عدالتی فورم پر ہو، وہ بازاروں کے اندر ہو، وہ گلی کوچوں میں ہو، تھانے میں ہو، وہ کسی کچہری میں ہو یا کسی سرکاری دفتر میں ہو، عوام کے حقوق کی جہاں جہاں پامالی ہو رہی ہے وہاں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، ہم اس وقت موجود ہیں ایک بڑے داعی دین کے ساتھ، اور ہمارے یہاں کے MNA بھی ہیں، MPA کے بھی الیکشنز لڑتے ہیں، JUI کی طرف سے یہ الیکشن لڑتے ہیں، اور ایک مفتی ہیں، عالم دین ہیں، اور ایک خطیب بھی ہیں. اور ان کی سادگی کا یہ لیول ہے کہ یہ ان سب میں بیٹھ کے ہمیشہ مل جل کے رہتے ہیں. ان کے ساتھ ہم موجود ہیں، جو کہ ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ جلسے کے لیے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. آج 10 تاریخ ہے، 10 جولائی ہے، اور 11 جولائی کو مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کی تیاریاں جاری ہیں، آپ کارکنان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بڑے جوش و جذبے سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو یہاں پہ بلانے کا، یہاں پہ ان کا جلسہ ہونے کا مین ریزن کیا ہے، کیا پیچھے کا مقصد ہے کہ آپ مولانا صاحب کو یہاں پہ بلا رہے ہیں. مفتی صاحب بسم اللہ الحمد للہ اما بعد. سب سے پہلے تو میں علی بھائی آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا پیغام قوم تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور مولانا جو تشریف لا رہے ہیں اس وقت پورے ملک میں جو صورتحال ہے سیاسی حوالے سے کہ سیاسی ہماری موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے مسائل کے حل کرنے میں، عوام کو ان کے حقوق مہیا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. تو اس ناکام حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے مولانا نے تحریک شروع کی ہے. اس تحریک کا یہ 5واں جلسہ ہے جو پنجاب میں پہلا ہے، اور ضلع قصور کی تاریخ کا بھی یہ یوں سمجھ لیں کہ 2000 کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے جو یہاں پھول نگر میں ضلع قصور میں ہونے جا رہا ہے. تو مولانا نے ہمیں عزت بخشی، شرف بخشا کہ اس تحریک کے پڑاؤ میں ہمیں عزت دی اور ہمارے پاس پھول نگر تشریف لا رہے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت تمام پورا ضلع اور پورا پنجاب اس کے لیے متحرک ہے، اور پوری کوششیں جاری ہیں کہ کانفرنس کو کامیاب سے کامیاب تر بنایا جائے. بالکل اس کے لیے ہر کارکن متحرک ہے. ابھی بھی دوست تیاری کر رہے ہیں، جھنڈے وہ تیار کر رہے ہیں، اسی طرح فلیکس تیار کر رہے ہیں لگانے کے لیے، اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ. یعنی گرمی موجود ہے، گرمی کی شدت بھی موجود ہے، لیکن کارکنوں کا جذبہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور تیاری جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، میرا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تحفظ مدارس دینیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ کے جو بروشرز ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کا کیا جو ہے وہ مقصد ہے کہ کیا مدارس جو ہے وہ تحفظ میں نہیں ہے، یا ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، یا ان کے خلاف کوئی تحریک چل رہی ہے جس کے لیے آپ کو یہ لکھنا ضروری سمجھا آپ نے؟ جی مدارس ہمارے ملک میں ہمیشہ دین کے سکھانے کا مرکز ہیں. بالکل ٹھیک. یہاں سے اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، دین کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، مہذب اور پرامن شہری یہاں سے بن کر نکلتا ہے. بالکل. بدقسمتی سے ہمارے 2000 کی جو تاریخ ہے 9/11 کے بعد سے مدارس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. بالکل. اور مدرسوں کو دہشت گردی کا مرکز جو ہے وہ قوم کو بتایا جا رہا ہے، حالانکہ مدارس کا کسی قسم کی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ سے مستقل ادارے ہمیں پریشان کرتے ہیں، رجسٹریشن کے حوالے سے، مدارس کے جو بینک اکاؤنٹس ہے اس کے حوالے سے، دیگر مسائل کے حوالے سے. تو ہمارے گورنمنٹ سے بارہا مذاکرات ہوتے ہیں، اور مذاکرات کسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو نتیجہ نکلا ہے اس کو آپ قانون سازی کے ذریعے سے مدارس کے لیے قانون بنا دیں تاکہ ہم قانون کے دائرے میں رہیں. ایک طرف کہتے ہیں قانون کے دائرے میں آ جائیں، دوسری طرف قانون نہیں بناتے. 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کا بل منظور ہوا قومی اسمبلی سے. ٹھیک ہے. آج تک وہ بل دوبارہ
पंजाब असम्बली से मंजूर नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा नहीं हुआ, केपी से नहीं हुआ, बलूचिस्तान से वो मंजूर नहीं हुआ। हालांकि ये इनकी आईनी जिम्मेदारी है, जो बिल कौमी असम्बली से पास हो जाए वो सूबाई असम्बलियों से पास होना भी ज़रूरी है। ठीक है। कौमी असम्बली ने गैर शरई, गैर कानूनी, गैर आनी बिल पास किया कि 18 साल से कम उम्र बच्चा बच्ची जो शादी करेंगे, नाउज़ बिल्लाह वो जिना के मुर्तकिब होंगे, ये अल्लाह के हलाल को इन्होंने हराम करार दिया। तो इस बिल के ऊपर फौरी तौर पर इसको सूबाई असम्बलियों ने मंजूर किया, लेकिन मदारिस वाला बिल अभी तक मंजूर नहीं हुआ। अब पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि वो नया बिल, यानी उससे हटकर एक नया बिल लाए और उसे पंजाब असम्बली से मंजूर करवा ले। यानी वही बात है कि कहानी फिर सिफर से शुरू करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से और करना चाहते हैं, मर्जी से करना चाहते हैं और सिफर से शुरू करना चाहते हैं, ताकि मदारिस कौमी तहवील में ना आए और हम इन्हें दबा सकें और परेशान रख सकें। बिल्कुल ठीक है। और मदारिस के बाद जो दूसरा जो है वो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और अवामी हकूक की कॉन्फ्रेंस है ये, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको और हमारी अवाम को कौन से ऐसे हकूक हैं जो हमारी मौजूदा हुकूमत या जो गुज़श्ता हुकूमतें, एक्स हुकूमतें हैं, वो नहीं दे रही थी, जो आप देंगे और जिनके लिए आपने ये आवाज़ उठाने की कोशिश की और मौलाना साहब को यहाँ पे मदद की है? जी, उसमें सबसे पहले गुजारिश ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम सियासी प्लस मजहबी जमात है। ठीक है। तो दीनी इदारों का तहफ़्फ़ुज़, दीनी काज, दीनी जितने भी तकाजे हैं उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमा हमेशा मैदान में रहती है। उसके साथ साथ क्योंकि हम एक सियासी जमात हैं और मुकम्मल सियासी जमात हैं, जिसकी वजह से आवाम के साथ होने वाली कोई भी नाइंसाफ़ी हो, वो अदालती फोरम पर हो, वो बाज़ारों के अंदर हो, वो गली कूचों में हो, थाने में हो, वो किसी कचहरी में हो या किसी सरकारी दफ्तर में हो, आवाम के हुकूक की जहाँ जहाँ पामाली हो रही है वहाँ हम आवाम के साथ खड़े हैं। ये मौजूदा हुकूमत ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। ठीक है। बिजली के अंदर, बिलों के अंदर बेपनाह इजाफे के साथ साथ उसमें कोई 70 तरह के टैक्स में लगाए हैं कि ये टैक्स है, बल्कि इजाफी टैक्स के उन्वान से टैक्स लगाया है कि जुल्म या ज़्यादती आवाम का खून नचोड़ा जा रहा है। गैस की कीमतों में इजाफा है, इसी तरह रोज़ बरोज़ आवाम महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। किसानों का यहाँ पर बुरा हाल है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो किसान है तो वो रो रहे हैं, ताजर भी रो रहे हैं, आवाम भी बिलक रहे हैं। तो ऐसे मौका पर कि जब आवाम परेशान हाल हों, तकलीफ में हो, तो जमीयत उलमा इस्लाम अपनी आइनी, कानूनी और मजहबी अखलाकी जिम्मेदारी समझती है कि अवाम के साथ हम खड़े हों और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मैदान अमल में आएँ और जिद्दोजहद करें। इस जालिम नाअहल हुकूमत से हम आवाम की जान छुड़ाएँ और आवाम को उनके हुकूक उनकी दहलीज़ पर हम फराहम करें। बिल्कुल ठीक है। मौलाना साहब, जितनी भी आज तक हुकूमतें आई हैं वो सब जो है वो कहते हैं कि दीनी टच भी देते हैं हम साथ में, दीनी टच। वो इमरान खान साहब का भी मशहूर हुआ कि दीनी टच दे दो साथ में, इस्लामिक टच। लेकिन हमारा जो है वो सियासत ही दीन से शुरू होती है बेसिकली, जो जमीयत उलमा इस्लाम की है। तो आप क्या समझते हैं इनकी और हमारी सियासत में, जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की सियासत में क्या मेन फर्क क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा जो आप समझते हैं कि उनमें भी होना चाहिए जो आप में है, वो मुझे बताइएगा जरा। बहैसियत मुसलमान जी, हम सब का ये नजरिया है कि इस्लाम मुकम्मल दीन है। ठीक है। जब वो मुकम्मल दीन है तो इस्लाम ने बतौर हुक्मरानी भी मेरे और आपके लिए रहनुमाई मुहैया की। बिल्कुल ठीक जैसे है। बतौर ताजर रहनुमाई मौजूद है, इसी तरह बतौर किसान रहनुमाई मौजूद है, बतौर हुक्मरान, बतौर सियासतदान भी रहनुमाई मौजूद। हमारा ये मुतालबा होता है कि कुरान और सुन्नत के मातहत ज़िंदगी गुजारी जाए, वो ज़िंदगी इनफरादी हो या वो इज्तिमाई ज़िंदगी हो, हुक्मरानी हो या आम आदमी ज़िंदगी गुजारे, वो इस्लाम के ताबे होकर गुजारे। बाकी जो जमातें हमारी, उनका ये मौक़िफ़ हमेशा से रहता है कि पार्लियामान में जब भी कानून साजी होती है वो कहते हैं जी आप कुरान और सुन्नत की बात न करें, इससे हट कर देखें कि दुनिया किधर जा रही है, महज़ब माशरे किधर जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी जो हुकूक का चार्टर्ड है उसके मुताबिक आप कानून साजी करें और उसके मुताबिक चलें। और बैनुल अक़वामी एजेंडे को यहाँ मेरे और आपके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। वो बैनुल अक़वामी एजेंडा अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तब भी वो हम पर मुसल्लत किया जाता है। ये हमारा बुनियादी उनसे फ़र्क। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, आखिरी सवाल आपसे मेरा, कि क्या जो है वो लोगों के जहन में एक चीज़ है, लोगों का ये माइंडसेट बना दिया गया है कि मौलवियां का काम नहीं है सियासत करना। ये हमारे आम मुआशरे की ये लैंग्वेज है, ठीक है, कि साडे मौलवियां का काम है मस्जिद बैन, खुतबा देन, नमाज पढ़ान, अजान देन, बच्चों को तालीम देन, बस इन्हों का काम खत्म। उसके ये इस चीज के ऊपर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपका सियासत में आने का मकसद क्या है? क्या उलमाए इकराम जो है वो सियासत कर सकते हैं या नहीं? सियासत की बुनियाद ही बेसिकली सहाबा इकराम से चलती आती है। तो जो है वो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आम पब्लिक को? बुनियादी सी बात है कि सियासत भी दीन का एक शोबा है। ठीक है। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम भी सियासत करते रहे हैं। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल हुक्मरानी है। हजरत खुलफाए राशिदीन का 36 साल दौरे हुक्मरानी। और जो इनकी हजरात की नियाबत है एक दूसरे की, यानी ये वजीर रहे, मुशीर रहे, वो भी इनकी सियासी जिंदगी है। तो इतनी बड़ी जिंदगी को जो हम मिलाएं, जमा करें, ये 46 साल की सियासी जिंदगी है।
ان حضرات کی جو حضرات میرے اور آپ کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے رہنما اور رول ماڈل ہے. جب وہ سیاسی زندگی گزار کر گئے ہیں تو پھر ایک عالم دین ان کی اتباع کرتے ہوئے اگر سیاست کرتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں, بالکل کوئی ایسی بات نہیں. اگر کوئی عالم دین حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کو سامنے رکھ کر تجارت کرتا ہے, حضرت عثمان کی تجارت کو سامنے رکھ کر تجارت کرتا ہے, تو وہ عالم دین ٹھیک ہے اور وہ صحیح کر رہا ہے. تو ایک عالم دین اگر ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کی سیاست کو سامنے رکھ کر سیاست کرتا ہے, وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا رویہ پھر کیوں, یعنی اس پر تنقید کیوں کی جاتی؟ تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ علماء کو بھی اور تمام معاشرے کے طبقات کو اتنا ہی سیاسی حق ہے جتنا کہ موجودہ سیاستدانوں کو یا دیگر پارٹیوں کا حق ہے. پاکستان کا ہر فرد, ہر شہری وہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے, وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو. اب سوال صرف آئیڈیالوجی کا ہے کہ آپ دین کے تابع سیاست کرنا چاہتے ہیں یا آپ امریکہ, روس, فرانس کو سامنے رکھ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہی ہمارا ان کا بنیادی فرق ہے. اسی پر ہم قوم کو کہتے ہیں کہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, حضرات خلفائے راشدین کی اتباع میں, جو نظام حکومت ان کا تھا اسی نظام حکومت کو ہم پاکستان میں لانے کی کوشش کریں جس سے پاکستان کو تمام حقوق میسر آئیں. چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں سود کی ممانعت, بالکل سود کے لین دین کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرہ خوشحال تھا, اور مسلمان معاشرے خوشحال رہے ہیں جب تک سود کی لعنت نہیں آئے. سود کی لعنت مسلط ہونے کے بعد میں اور آپ پیچھے جا رہے ہیں, ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے. ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ سود ختم ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک اس کے خاتمے کے لیے ہمیں عملی طور پر کوئی کارکردگی حکومت کی نظر نہیں آتی. حکومت خود آئین پر عمل نہ کرے تو کیا یہ آئین سے غداری نہیں ہے؟ بالکل. یہ آئین کے مجرم نہیں ہے؟ انہیں عدالتیں کیوں سزا نہیں دیتی, کیوں مجبور نہیں کرتی کہ یہ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں تو ان کو پکڑا جائے, ان کے گربان پر ہاتھ ڈالا جائے؟ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ آئین کو پامال کریں؟ اگر سود ختم ہوتا ہے تو ہمارے ملک کا 8,000 ارب روپیہ تو اس سال کے بجٹ میں رکھا گیا سود کے لیے, اس کی بچت ہوتی. اب اتنا بڑا بجٹ جو ہے اس میں سے کوئی تقریباً 1,000 کے لگ بھگ رقم ہے جو بیرونی قرضے ہیں, باقی سارا قرضہ ہمارا ملکی ہے. یعنی 7,000 ارب روپے سے زائد بچت ہوتی ہے اپنے بینکوں کا سود ختم کر کے. بین الاقوامی نہ بھی کریں, اپنے بینکوں کا ختم کر دیں تو 7,000 ارب کی بچت سے آپ دیکھیں ملک و قوم کے کتنے فلاحی کام ہو سکتے ہیں, ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں, اور کیسے یہاں خوشحالی کا دور دورہ ہو سکتا ہے. بالکل اس سے اندازہ فرما لیں کہ اس میں سے اگر 3,000 ہمارے آرمی بھی لے جائے بجٹ, ان کا بھی 3,000 بجٹ ہے, 3,000 اور اضافہ کر دیں تو ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی. 4,000 آپ قوم پر لگائیں گے تو 4,000 ارب سے قوم کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی. نئی انڈسٹری لگے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, ترقی کے مواقع یہاں کریٹ ہوں گے. تو یہ ہم سب کے لیے خوشحالی ہے. ایک فیصلے سے کہ سود کی لعنت کو آپ ختم نہیں کریں گے تو ہم جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں جی. 80 سال ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں, ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں, ترقی کی طرف ہم نہیں جا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, مولانا صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں, ہم ایز اے عالم دین ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ایز اے عالم دین ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ سب سے ہوتے ہیں, آپ کے میرے سے ہوں گے, میرے آپ سے ہوں گے, ملٹیپل سیاسی جماعتوں سے سیاسی اختلافات تو چلتے رہتے ہیں. صحیح. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا سوال جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے بیسیکلی تھوڑا سا, کہ دیکھیں آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا عوامی حقوق کی اور بجٹ کی, یہ ساری چیزوں کی, اس میں ہم نے متعدد جگہوں پہ یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کہیں پہ اسرائیلی پروڈکٹس بڑی زیادہ مشہور ہوتی ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ یہ پڑی ہوئی ہے فلاں جگہ پہ, میں یہاں پہ نہیں جاؤں گا. ہمارے کچھ ایسے عالم دین میری اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹس پڑی ہوں گی, وہاں پہ دکان سے سامان نہیں لیں گے کہ یار تسی اسرائیلی پروڈکٹس رکھے ہوئی ہیں, لیکن فزیکلی اور پریکٹیکلی انہوں نے کچھ بھی فلسطین کے حق میں نہیں کیا ہوگا. ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے, اور ہمارے ایسے علماء کے لیے کیا میسج ہے کہ کیا یہ ہمارے کاروباروں کو ٹھپ کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں پروموٹ نہیں کروں گا اسرائیلی پروڈکٹس کوئی بیچے, لیکن ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو ان چیزوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف فلسطین کے حق میں جب بات کرنے کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں, ہم بات نہیں کر سکتے. تو چھوٹے لیول پہ مطلب جا کے بات کرتے ہیں, کسی دکاندار کو جو ہے وہ ان کے اوپر جبر کر لینا یا ان کے خلاف نعرے بازی کر لینا, اس طرح تو کر لیتے ہیں, لیکن بڑے لیول پہ آج تک کیا بھی کسی نے نہیں ہے اور کر بھی نہیں رہے. ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر خاموشی سادے ہوئے ہے. کیا آپ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کریں گے, ایکشن لیں گے؟ میں عرض کروں کہ الحمدللہ جب غزہ کے اندر اسرائیل نے حملہ کیا, جارحیت کی ان کے اوپر, تو ہمارا اس وقت پشاور میں ایک بڑا اجتماع تھا. وہ عوامی یعنی عنوان سے ایک عوامی اسمبلی تھی ہماری, اور ہم پاکستانی عوام کے لیے نکلے, لیکن ہم نے اس پورے اجتماع کو وہ فلسطین کے نام کیا اور وہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس میں ہم نے اس کو تبدیل کر دیا. اس سے فلسطین کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ اب یہ چیز یہ ہے کہ اس کو جب ہم نے فلسطین کاز کی حمایت کی, حماس کی اور غزہ کے مسلمانوں کی ہم نے حمایت کی, تو اس حمایت کے بعد ہم نے عملی طور پر اعلان کیا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جان مال وقت ہر چیز کے ساتھ.
اب ہم نے یہاں سے الحمدللہ اربوں روپیہ پاکستان سے اکٹھا کر کے، جس میں ہمارا ضلع قصور بھی ہے کہ ہم نے یہاں سے فنڈ اکٹھا کیا، اپنے فلسطینی بھائیوں کو پہنچایا. ایک تو مالی مدد ہم نے کی، بالکل، اور سیاسی سطح پر ہم نے ان کی جو حمایت کی اس کا فائدہ نفع نقصان، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا یا انہیں کیا ہوا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ حماس کی قیادت نے باقاعدہ مولانا کے نام شکریہ کا خط جاری کیا. اگر ہماری حمایت سے انہیں فائدہ نہیں ہے، اگر ہماری یہاں نکلنے سے، مالی تعاون سے ان حضرات کو کوئی ریلیف نہیں ملا، تو وہ ہمارا شکریہ کیوں ادا کریں. بلکہ مولانا نے یہ بات کی تھی کہ چونکہ امریکہ کا صدر وہ فلسطین آیا اور آ کے اس نے پیغام دیا، امریکی وزیر خارجہ نے کہ میں بطور یہودی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں، تو مولانا نے قطر جا کر حماس کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کر پیغام دیا کہ بطور مسلمان، بطور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، بطور پاکستان، میں حماس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو ہم نے ایک دنیا کو پیغام دیا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے. حضرت میں تحدیث بن نعمہ کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو فیس بک کی پوسٹیں ہیں ان کے اوپر ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں سے باقاعدہ عرض غزہ سے ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں آئیں، ہمارے لیے احترام کی دعائیں آئی ہیں وہاں سے، اور احترام انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. یعنی ہم کہاں ہیں، ہمارا غزہ سے کیا رابطہ ہے، یعنی بطور جماعت ایک رابطہ ہے، لیکن یہاں میں ایک ادنا کارکن ہوں جمعیت علماء اسلام کا، اور وہ میری پوسٹوں پر آ کر میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہماری اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے. اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ہمیں اپنی فلسطینی ایک بہن کی طرف سے $100 موصول ہوئے ہیں اس جلسے کے لیے، چندے کے فلسطینی. ماشاءاللہ آپ بتائیں، ہم بھیجتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ ان کے جان مال میں برکت دے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کو آزادی نصیب. بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ میں پورا یہ پڑھ چکا ہوں، اس کے اوپر فلسطین کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، یہ چیزیں یہ ہیں اور کہ فلسطین کا فلیگ بھی نہیں ہے. ایون آپ نے کہا کہ ہمارا حق ہے اور ہم کرتے بھی آئے ہیں. ایون فلسطین کی ایک خاتون نے $100 جو ہے وہ پاکستان میں مولانا صاحب کو بھیجے ہیں اس جلسے کے لیے، کہ وہ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں مولانا صاحب سے، اس جماعت سے، فلسطین کے لوگ بھی. ٹھیک ہے، تو ان کا نام، ان کا فلیگ کچھ نہیں مجھے اس میں دکھ رہا. اس کے بارے میں کیا کہنا؟ یہ صحیح بات ہے. مطلب جو بھی جلسے ہوتے ہیں، ایونٹ ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات اپنے اپنے ماحول اور علاقے کے اعتبار سے ہوتے ہیں. جب فلسطین کا ایشو بے تحاشا گرم تھا تو اس پر ساری سرگرمیاں تھیں. یہاں بھی ہم نے فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی، فنڈ جمع کیا، پہنچایا، یہ سارا کام ہوتا رہا. مسائل تو ابھی بھی وہاں پہ چل رہے ہیں. جب مسائل موجود ہیں، جب مولانا آئیں گے یہاں پر تشریف لائیں گے، ان کا بیان ہوگا، اس میں ہمیشہ ملکی مسائل کے ساتھ ساتھ مولانا کی عادت ہے کہ وہ عالمی مسائل کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. ہماری جو خارجہ پالیسی، فلسطینی بھائیوں کا دفاع، یا اس طرح امریکہ ایران جنگ کے اندر ایران کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ مولانا کی مسلسل ایک پالیسی ہے کہ جہاں کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی وہاں مولانا مسلمانوں کی تائید کریں گے، اور ہر جلسے میں کرتے ہیں. مولانا صاحب، یعنی عنوان اگر ہمارا نہ بھی ہو تو میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے مولانا کیا تقریر کریں گے، لیکن ان کی جو عادت چلی آ رہی ہے، طریقہ چلا آ رہا ہے، اس کے مطابق میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فلسطین کے حوالے سے یہاں اسٹیج پر بات کریں. میں معذرت کے ساتھ ایک اور سوال چھوٹا سا کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری قیادت کھڑی ہوئی ہے، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے اندر. کیا واقعی میں کھڑی ہوئی ہے ایران کے ساتھ ہماری جماعت؟ ہماری جماعت JUI پرسنلی اور ان کے کارکنان؟ جی یہ ایرانی سفیر مولانا کے گھر چل کر آئے اور ایران کی امریکہ جنگ کے اندر جو ہم نے تائید کی ایران کی، اس پر انہوں نے آ کر ہمارا شکریہ ادا کیا. جب ایران خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے تو پھر باقیوں کو کیا حرج؟ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. حضرات کرام، یہ جلسہ ہو رہا ہے پھول نگر کے اندر. یہ آپ کو دکھا دیں کہ باہر والا اڈا بینکوں کے ساتھ جو ہے بالکل مین پہ گول چکر ہے. یہاں سے لے کے پنڈال بھی آپ کو انشاءاللہ ابھی جو اس کی رینوویشن کا انتظام جو ہو رہا ہے، جو اس کی جو ہے وہ پریپیئرنگ چل رہی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے، وہ سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے. یہ آپ دیکھ لیجئے 11 جولائی ہفتے کے دن شام کو 4 بجے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ فاروق کھوکھر صاحب بھی وہ آئیں گے پھول نگر کے اندر. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک اتنے بڑے عالم اور استاد العلماء ہیں، ان کے لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کے استاد جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے، ہمارے لیے بہت ہی خوشائند بات ہے. لیکن آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب مولانا صاحب کا جو ہے وہ یہ بیان سننے کے لیے ضرور تشریف لائیے گا. اور پھر جو مولانا صاحب نے ابھی، مولانا مفتی سفیان صاحب نے ابھی باتیں کی ہیں، کیا یہ باتیں ان میں ہوں گی؟ کیا ان چیزوں پہ مولانا صاحب کی تقریر اور مولانا صاحب کا بیانیہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں؟ وہ آپ پھر خود دیکھ لیجیے گا. لیکن آپ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھتے جائیے گا. مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.